آج کل ایک فلم آئی ہوئی ہے دھرندر. لیاری کیوں دکھایا اس ٹائم آ کے جب کراچی میں امن ہے؟ اسلم چودھری جو ہے مطلب وہ انڈین نیریٹو کو وہ بندے نے اکنالج کر دیا ہے. اگر وہ برا بندہ ہوتا اس کو اڑایا کیوں جاتا گاڑی میں؟ اگر انڈیا نے اس کے خلاف کوئی حرکت کی ہے وہ اچھے. ہمارا رحمان ڈکیت بھی اچھا تھا, ہمارا کتا بھی اچھا ہے. آگے ان کی ایک اور فلم آ رہی ہے بارڈر 2. ہاں جی سنی دیول اس میں چلا رہا ہے. میں نے اس کو پیغام دے دیا, آواز کہاں تک آنی چاہیے. سارے کہہ رہے ہیں لاہور تک. میں نے اس کو کہا ہے اشارہ کہاں تک آنا چاہیے, دلی تک. واہ 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 واہ. جہاں انڈین ملے, سانپ اور انڈین ملے نا ان کو مارو. میرے کشمیریوں کو مارتے رہیں تو میں ان کو, اگر مجھے گن کیا میں کہوں توپیں دکھانی پڑے وہ بھی دکھاؤں. پوری دنیا مان گئی ہے, پوری دنیا کہ پاکستان نے انڈیا کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اب دنیا میں میرے آنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں کہ یار اس کو بلاتے ہیں, اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ملک میں ذلیل ہوتے ہیں. پھر اپنے ابو کو نہ بلاؤ نا. السلام علیکم ناظرین, صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی. ناظرین, آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ کشمیر کے بارڈر سے آ کے پاکستان کے لیے آپ نے ان کو لڑتے ہوئے ہر وقت دیکھا ہوگا. جی ہاں, میری مراد ہے سید باسط علی سے. السلام علیکم باسط. جی وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا. آپ نے ایک جملہ پہلے بولا کہ کشمیر کے بارڈر سے آ کے پاکستان کے لیے لڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہیں کشمیری لوگ. ہم کشمیری جب کسی سے مخلص ہوتے ہیں تو قبر میں اترنے تک انشاءاللہ مخلص رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کفن تک ہم انشاءاللہ مخلص رہتے ہیں, باقی پھر آگے اللہ تک ہی ہوتا ہے. آپ آئے دن بھارتی چینلز کے اوپر آپ بہت زیادہ ایگریسو ہو کے لڑتے ہیں. کبھی آپ ان کو گن دکھاتے ہیں. کیا آپ آرام سے یا دلائل سے بات نہیں کر سکتے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور یہ کافی لوگوں کا بھی سوال ہوگا, لیکن آپ کو جب تک انڈین کرونیکلز کا مطلب نہیں سمجھ آئے گی پھر میرے لڑنے کی وجہ بھی نہیں سمجھ آئے گی. آپ کو پتہ ہے انڈین کرونیکلز کیا ہے؟ نہیں پتہ. انڈین کرونیکلز یہ ہے کہ دنیا بھر میں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کہہ رہی ہے کہ دنیا بھر میں انڈینز نے 750 ویب سائٹ ایسے بنائی ہوئی ہیں جس کے تھرو وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ملک ہے, کوئی بھی ناروے اٹھا لیں یا مالٹا اٹھا لیں, چھوٹا ملک ہے چلیں, وہاں پر بھی انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں جس میں پاکستانیوں کو یہ نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں. یہ ہمارے جو ویزے بند ہو جاتے ہیں, ہمارے یہ مسائل آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے انڈیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیما حیدر کیس سے پہلے کسی بھی پاکستانی کو اٹھا لیں, پاکستانیوں کو بٹھاتے ہیں, 2 منٹ وہ پاکستانی بولے گا دلائل پہ, اس کی آواز کم کریں گے اور اپنی سنائیں گے. کبھی بھی آپ کے دلائل نہیں سنیں گے, یہ صرف آپ کو ذلیل کروانے کے لیے میڈیا پہ بٹھاتے تھے. لیکن سیما حیدر کیس کے بعد آپ کا بھائی جب آیا, اس کے بعد ان کی جہاں سے ہوئی ہے تو وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے, چاہے وہ کوئی بنیان المرصوص میں ہو یا سیما حیدر کیس ہو, ایون یہ موویز میں بھی ہو. آج کل بھی دیکھ لیں, کل ایک بندہ مجھے جوتا دکھا رہا تھا اور وہ شو میں آنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ اس سے یہ بات بولنی ہے. اس نے کیا بولا جی, آغاز ہوا ابھی میری اس سے بات بھی نہیں ہوئی, کہتا آستہ بولیو, اونچا مت بولیو میرے ساتھ ورنہ یہ کر دوں گا. میں نے اس کو پھر اینڈ کیا, میں نے کہا وہ ہندو کو مسلمان بنا کے پیش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تذلیل کریں, تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا اس کو, میں نے کہا بالکل جی ہمیں آستہ بولنا چاہیے لیکن آپ کسی ہندو کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میرا اور اس کا بڑے ادب والے جملوں کا تبادلہ ہوا. تبادلوں کے بعد اس کو یہ پتہ تھا میں انڈین شوز میں اپنا دکھاتا ہوں, کیا جوتے دکھاتا ہوں ان کو, تو اس نے کیا جوتا دکھا دیا. تو میں نے پسٹل دکھائی, ریوالور. میں نے وہ پسٹل کیوں دکھائی, بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار نہیں ان سے تو علم والی بات کرو. بھائی علم نہیں سنتے وہ, آپ کا علم سناؤ گے ذلیل ہوگے. جس نے انڈین میڈیا پہ جا کے علم جھاڑا ہے نا, وہ ہم نہیں سنا سکتے. 1971 پورا میں ان کو اس میں شکست نہ دے جاؤں, میری بات آپ مان لیں, نہیں سنیں گے آپ کو, وہ چیخیں گے چلائیں گے. تو ان کو پسٹل دکھائی اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ نے کہا نا کشمیر کے بارڈر سے ہوں, میرے 1.5 لاکھ کشمیریوں کے قاتل ہیں وہ, نمبر 1. ان کو میں پھول نہیں دکھا سکتا. 1.5 ملین نوجوانوں کو مقبوضہ کشمیر میں آج بھی ڈرگز دے رہے ہیں, میں ان کو پھول نہیں دکھا سکتا, میں ان کو گن نہیں دکھاؤں گا. کیوں؟ گنیں کس کے لیے بنی ہیں؟ دشمنوں کے نہیں بنی ہے نا. میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بھارت کو سمجھتا ہوں کیونکہ میرے علاقے پہ وہ قابض ہے. قابض ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کشمیریوں کو مارتے رہیں تو میں ان کو, اگر مجھے گن کیا میں کہوں توپیں دکھانی پڑے وہ بھی دکھاؤں. اس طرح کے کاؤنٹر نیریٹو سے نفرت پھیلتی ہے جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے, تو نفرت اور بڑھے گی. آپ کریں پیار کی باتیں اور نفرت بڑھے گی. اس سے وہ ڈرتے ہیں, آپ کی فوج سے ڈرتے ہیں,
آپ کے جہادی تنظیموں سے ڈرتے ہیں. جو اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا, ہمارا تو الحمدللہ قرآن میں سب سے زیادہ جہاد کا ذکر ہے. تو اس کے علاوہ وہ آپ جب اور علم والوں سے بھی علم کی وہ گفتگو کریں گے ہی نہیں آپ سے. آپ کہیں گے, مجھے بتائیں نا, کسی پاکستانی میڈیا شو بنا ہو, پہلے ایک اینکر بولے دوسرے کی سنیں کہ ہاں جی ہم آپ کی سنتے ہیں. آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ بات کر رہے ہیں جی, ڈب بتائیں وہ کون تھے, میں جواب دوں گا بھائی یہ تھے. اب آپ یہ کہتے ہیں انڈین میڈیا ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون تھے, میں کہوں گا یار پاکستان کا انہوں نے ایٹم بم بنایا, اس کی ایسی کی تیسی, وہ گندا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. اب اس کو میں کیا علم جھاڑوں گا بھائی, رٹی رٹائی بات جو پہلے سے بالکل. اور وہ اس کو جواب کیا دوں گا, مجھے آپ یہ بتائیں, میں اگر اس کو جواب دوں گا جی بالکل وہ بہت اچھے انسان تھے, وہ کہے گا تیری ایسی کی تیسی, وہ الٹا کھیلیں گے, وہ اوپر سے آئیں گے. جب آپ ان کے اوپر سے آؤ گے نا وہ ذلیل ہوں گے. اب دنیا میں میرے آنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں کہ یار اس کو بلاتے ہیں, اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ملک میں ذلیل ہوتے ہیں. پھر اپنے ابو کو نہ بلاؤ نا, اگر ذلیل نہیں ہونا, میں تو ایسے ہی بولتا ہوں, علم جاننا ہے PhD والے بٹھا لو یا کوئی اور, میرے سے اس ابو کو بلائیں گے تو ان کی تذلیل ہی ہوگی, سیدھی سی بات ہے. اچھا باسط, آج کل ایک فلم آئی ہوئی ہے دھرندر جی, اس کے بارے میں بہت چرچا ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اسپیشلی اس پورے ریجن میں. دیکھیں اس سے پہلے تو آپ کو کچھ سیکھنے کی بات بھی ملے گی کہ کیوں کیا انہوں نے, لیاری کیوں دکھایا. اس ٹائم آ کے جب کراچی میں امن ہے, رینجرز آ گئے, رینجرز بھی آ گئے, امن بھی ہو گیا, اب لیاری دکھانے کی, حالانکہ MQ میں انہوں نے نہیں دکھائی, الطاف بھائی کی کوئی بات نہیں تھی, تو لیاری کیوں دکھایا. ان کے پاس ایک ہی ہتھیار بچے ہیں اور وہ یہ موویز بچے ہیں. اسلم چودھری جو ہے, مطلب وہ انڈین نیریٹو کو وہ بندے نے اکنالج کر دی ہے کہ جی وہ بیسیکلی وہ کوئی محب وطن آدمی نہیں تھا, وہ بیسیکلی پولیٹیشنز کے لیے کام کرنے والا تھا, کام کرتا تھا, اور ایسا ہی انہوں نے اس کو دکھایا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر وہ برا بندہ ہوتا اس کو اڑایا کیوں جاتا گاڑی میں؟ برے بندے کو تو یہاں کوئی بال بھی واقعی نہیں کر سکتا اس ملک میں. کوئی برا ہو نا, اس کو کچھ چھیڑ کے دکھائے. نہیں ہو سکتا, اس کی دشمنیاں بھی تو بڑھ جاتی ہیں نا, کسی دشمن نے مار دیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ اگر انڈین نے اس کو برا دکھایا ہے وہ اچھا ہے. اگر انڈیا نے اس کے خلاف کوئی حرکت کی ہے وہ اچھا ہے. انڈیا نے اس کو, یہ دیکھیں یہ اس بندے کا کمنٹ تھا, آپ کو پاکستانی ہوگا, بٹ اس نے انڈین مووی والی بات کی ہے جو مووی میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک وردی میں اس نے کتنے, جو بھی ایک بڑی مشکل, آخر میں شہید ہی ہوا ہے نا. پولیس کی وردی میں دشمنی ہونا ٹھیک بات ہے, بری بات نہیں ہے. اگر آپ دشمن جو ڈکیت ہوں, جو قاتل ہوں, ان سے دشمنی رکھ رہے ہیں پولیس کی وردی میں, وہ تو ٹھیک ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ نیریٹو جو اس نے, جو آپ کا کمنٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مووی والی اس نے بات کی ہے کہ سیاستدانوں سے مووی میں اس کو ملتا ہوا دکھایا ہے اور وہی کام کیا ہے. بٹ وہ اچھا تھا, ہمارا ریمان ڈکیت بھی اچھا تھا, ہمارا کتا بھی اچھا ہے. اگر انڈیا کی بات آ جائے نا, ہمارا کتا بھی اچھا ہے, ہمارا چور بھی اچھا ہے, ہمارا سب کچھ اچھا ہے. انڈیا کے معاملے میں ہمارے سب اچھے ہیں جہاں انڈیا کی بات ہے. اچھا باسط, یہ سلسلہ یہیں تک ہی نہیں تھمنے والا, آگے ان کی ایک اور فلم آ رہی ہے بارڈر 2. ہاں جی, سنی دیول اس میں چلا رہا ہے. میں نے اس کو پیغام دے دیا سوشل میڈیا, دیکھیں بڑا وائرل ہو رہا ہے, چلا رہا ہے, آواز کہاں تک آنی چاہیے, سارے کہہ رہے ہیں لاہور تک. میں نے اس کو کہا ہے اشارہ کہاں تک آنا چاہیے, دلی تک. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے. وہ کیا, جب انٹر ہوا تھا قصور میں, ہمارے 2 جوان پنجاب کے کھڑے تھے ساتھ, اتنا سا جیسے کوڈا لگ رہا تھا ساتھ کھڑا ہو کے. اس کی کیا اوقات ہے, وہ تو بیچارہ ایکٹر ہے, اس کو جو اوپر سے مودی کہے گا وہی کرے گا. مودی مطلب ان کی جتنی بھی حکومت, وہ کہے گا چل بیٹا یہ بنا, وہ بنائے گا. انہوں نے کہیں نہ, میں آپ کو انٹرویو یہی بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی طرح تو خوش کرنا ہے, جو صدمہ آپریشن بنیان المرصوص میں ان کو لگایا آصم منیر صاحب نے, تو کہیں سے تو بچوں کو خوش کرنا ہے. یہ بارڈر 2 بنائیں یا جو بھی بنائیں, اشارہ ان کے لیے میرے یہی ہے. میں یہ سوری, یہ کوئی تہذیب والا اشارہ نہیں ہے, بٹ وہ بدتمیزی کرتے ہیں, بدلے میں ہم بدتمیزی کریں گے. اب دھرندر جو ہے انڈیا میں سے پسند کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف مووی ہے, لیکن یہ اسکرپٹ کیا, آپ دیکھیں ایک اتنا بجٹ, اس اسکرپٹ کے پیچھے کون ہے, وہ اجیت دوگل, جو ان کا راہ کا جو مین بندہ ہے, جو پاکستان میں بھی کلیم کرتا ہے کہ رہ چکا ہے. اس کا یہ شوق ہے کہ پاکستان میں اپنے بندے بھیجے جائیں, کلبھوشن یادو یا جو, اس کا یہی شوق ہے. کوئی اگر اس کو ادارے بھی ہمارے سمجھیں, اس کا یہ شوق ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے بندے بھیجنا چاہتا ہے, کسی طرح بھی پاکستان کی ریکی وغیرہ کرنا چاہتا ہے. اس نے بھیجے بھی ہوں گے, ابھی بھی پھر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور وہ خود بھی آ چکا ہے, کلیم کرتا ہے. تو اس نے مووی بھی وہی اپنا کریکٹر بھی بیچ میں رکھ دیا کہ پلان میں ہی ہوں, سندور بھی میں ہی پلان کر رہا ہوں, سب کچھ میں ہی پلان کر رہا ہوں. اس میں اپنا کریکٹر سٹارٹ میں ہی دکھا دیا, اپنا خود نام چینج کر کے, اجے میرا خیال میں نام رکھا ہوا ہے. اب اس مووی میں وہ اتنا بجٹ لگا کے ایک بندہ افغانستان کے تھرو انٹر کرواتے ہیں. پہلی تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی, جس افغانستان کو انہوں نے نیگیٹو امیج دکھائی افغانستان کی, جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم افغانستان سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا ہماری محبت ہے,
کہ پاکستان میں انڈین ایجنٹس افغانستان کے تھرو انٹر ہوتے ہیں. انٹر ہوا نا مووی میں, دیکھیں وہ اپنا ٹھپا لگاتا ہے, انٹر ہو گیا. اس نے یہ دکھایا کہ افغانستان کی زمین سے انڈین ایجنٹس پاکستان آتے ہیں, یعنی کہ یہ جو زمین افغانستان کی پاکستان کے خلاف یوز ہوتی ہے, خود ثابت کر دیا انہوں نے. دوسری بات, جب انٹر ہو جاتا ہے, اب انہوں نے اجمل قصاب دکھایا پاکستان سے, حالانکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گن کون دے رہا ہے؟ ان کا ایجنٹ. آپ چیک کریں کہ اجمل قصاب کے لیے گنیں ان کا ایجنٹ دے رہا ہے مووی میں. جو اسپائی, وہ رنبیر, کیا نام ہے اس کا, وہ آیا جو مووی دکھانے کا, رنبیر سنگھ. ہاں رنبیر سنگھ. تو یہ بھی ایک کلیم کر گیا کہ یار دیکھیں اس میں خود بھی انوالو ہیں. یہاں سے ان کی ایک سوچ, آپ نا گہرائی میں جائیں تو سوچ پتہ چلے گی کہ اجمل قصاب ان کا ہی ایک کریکٹر ہے, ان کا ہی پلانٹڈ ہے. وہ شو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں, گنے خود پکڑا رہے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ, بلکہ یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ گنے رنبیر کے ہاتھوں سے پکڑا کے اجمل قصاب کو یہ بتا دیا ہے کہ اجمل قصاب کے جو اسکرپٹ پلانر تھے وہ انڈینس ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب اس کو گنے بھی مل گئی, بلوچ بھی مل گئے, بلوچ سب کچھ دیکھ لیا, بلوچ کے خلاف سازش بھی کر لی. اب اس کو لڑنا چاہیے تھا پاکستان آرمی سے آ کے یہاں پہ, اس کو لڑنا چاہیے تھا ISI سے, اس کو کوئی ایسی سازش کر, وہ کس کے ایک ڈکیت کے پیچھے پڑ گئے یہاں. کراچی کا ایک ڈکیت جس کے پیچھے مطلب SP چودھری اسلم بھی ہے, وہ بھی اسی نے مارا نا اس کو, اس کے پیچھے پڑ گئے. اینڈ مووی میں ایک ڈکیت مارا ہے انہوں نے. آپ اسکرپٹ کا لیول چیک کر سکتے ہیں. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں. اس مووی سے انہوں نے ایک اشارہ دیا آپ کو کہ کراچی کا جو امن تباہ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, وہ ہم نے کروایا ہے, وہ انڈینز نے کروایا اپنے ایجنٹس کے ضرور. ٹھیک ہے. یہ ایک انہوں نے ایک واضح پلان دیا ہے. یعنی جو پیچھے مئی میں جنگ ہوئی تھی پاک بھارت, یہ اس جنگ کے ہارنے کے بعد اس قدر بوکھلا چکے ہیں کہ اسی بوکھلاہٹ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں. نہیں بکھلائے نہیں ہے, بکھلا تو گئے ہوئے ہیں, وہ اور ٹاپک ہے. نہیں, یعنی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی ایکسپوز کر رہے کہا. نہیں ہیں, یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا پاکستان کو ساڑنے کے لیے کہ ہم ISI کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہم نے ہی سارا کچھ کرایا تھا لیاری میں. حالانکہ الطاف بھائی کو دکھا سکتے تھے, MQM کو دکھا سکتے تھے. ادھر سازش انہوں نے پیپلز پارٹی کی میں ایک تعریف کروں گا. نون لیگ نے بھی پاکستان آرمی کے خلاف بولا رہا ہے پچھلے پاس میں, PTI سے بھی ہوتا رہا ہے, ہر جماعت نے کی ہے. پیپلز پارٹی بھٹو کو شہید کر کے بھی آرمی کے خلاف نہیں بولی, کراچی میں اسپیشل. تو کراچی میں جب یہ رہیں تو وہ امن جو خراب ہوتا رہا اس میں پیپلز پارٹی ان کی رکاوٹ بنتی رہی ہے. اس کا انہوں نے نیگیٹو, حالانکہ میرے بہت سے اختلاف پیپلز پارٹی سے, سیاسی جماعتیں اختلاف رکھتا ہے بندہ, بٹ نبیل گبول دکھایا انہوں نے, بڑا فنی کریکٹر دکھا کے ذلیل کرنا کہ پیپلز پارٹی ذلیل ہو, حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کراچی کا امن تباہ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ ہم تھے, یہ سڑو, انہوں نے دکھایا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس بوکھلاہٹ میں ایکسپوز کر گئے. اب ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں ان کا تباہ. یہ بھی انہوں نے ایک پلان دیا ہمیں کہ اب ہم بھی, ہمارے ادارے بھی انڈیا میں کہاں آگ لگائیں گے, وہ بھی ان کو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں نا کہ اس فلم میں انہوں نے راہ کا کردار بڑا مضبوط دکھایا. حالانکہ یہ اس طرح کی انہوں نے کوئی فلم پہلی بار نہیں بنائی, لیکن اس سے پہلے کریکٹرز جو تھے نا وہ ہمیشہ سمبولک ہوا کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی, پورا دکھا دیا کہ ہم پلان کرتے ہیں اور کریکٹرز کے نام تک لے ڈالے. تو ایسے میں ہماری ایجنسیز کہاں تھیں کہ جنہوں نے سب کچھ انہوں نے ادھر آ کے کیا, تو کیا وہ ان کو انکاؤنٹر نہیں کر سکے؟ نہیں. اس کا کیا ہوتا ہے, دنیا میں ہر ملک میں انٹیلیجنس کام کرتا ہے, اس کا نام ہی انٹیلیجنس ہے. دیکھیں راہ پہ بجٹ لگتا ہے, انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ کسی کو پتہ نہیں راہ پہ لگتا ہے. انٹری کسی ملک میں ہونا, افغانی کتنے آئے ہیں, انٹری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں کے. لیکن آپ دیکھیں ماضی میں جائیں, کتنے راہ کے لوگوں نے فوج نے ڈھونڈ کے مارے. انڈیا خود کلیم کرتا ہے, ان کا ایک بلیک ٹائیگر تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام مجھے ذہن سے اترا ہے, وہ بلیک ٹائیگر فوج میں بھی بھرتی ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر انٹیلیجنس تھوڑے سے پاکستان کے پتہ نہیں کتنے ان کی فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے ان کے S-400 تباہ ہو جاتے, 7 جہاز گر جاتے, ایسے تو نہیں گر جاتے. کیا پتہ اجیت دوگل کا نیکسٹ بندہ ہی مارا ہو, ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیا پتہ آرمی چیف کا نیکسٹ بندہ ہی مارا ہو, کیونکہ ہم پکڑے نہیں جاتے, وہ پکڑے جاتے. اور کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بندہ پکڑے جانا اس کی کمزوری ہے, چاہے وہ کبھی بھی پکڑا جائے. تو یہ تو ان کی کمزوری ہے کہ وہ بار بار پکڑے گئے. پاکستان فوج نے ڈھونڈ کے مارے تھے, مار دیے تھے. یہ تو انہوں نے اس ٹائم پہ بڑے مارے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اب تو ان کے لیے جو اپنا یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں پکڑے جاتے انٹیلیجنس والے, اور CIA کے نہیں پکڑے جاتے, چائنیز نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک ہے. ان کے پکڑے جاتے ہیں سر. جنگ میں پوری دنیا مان گئی ہے,
پوری دنیا کہ پاکستان نے انڈیا کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. 70% آپ ان کی گریڈ اسٹیشن بند کر دیں, اور یہ اپنے آپ کو آئی ٹی میں تیز کہتے ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا پاکستان آئی ٹی میں بھی تیز ہے. پھر پاکستان کے مہنگے اٹیکس جو بمز تھے یا جو بھی اٹیک پاکستان نے راکٹ یا کچھ بھی کیے ہیں مہنگے ترین, کو پتہ چل گیا پاکستان کے پاس پیسہ بھی ہے, یہ تو جھوٹے بنتے ہیں, اوپر دکھاتے کچھ ہیں, سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ فیمیل جو 3 تھی وہ آ کے بولی کہ ہم رک رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اب جنگ نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھائے گا. ڈر گئے نا. تو ہندو بیسیکلی مرنے سے ڈرتے ہیں. یہ انڈین ہندو کا یہ ہے کہ وہ بہت ہی وہ چاہتے ہی نہیں وہ مریں, وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جلنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ آخر میں جلا دیا جاتا ہے. تو اب اس ڈر کی وجہ سے تو یہ پروپیگنڈاز, اب ظاہر ہر طرف سے ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے لڑنا موت ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, میڈیا انڈین کرونیکلز, جس کے یہ جملہ کوئی عام نہیں ہے, اس کو سمجھنے والی بات ہے. اس کی طرح انہوں نے اس میں موویز بھی ہیں, اس میں ویب سائٹس بھی ہیں, اس میں یوٹیوبز بھی ہیں, اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, جہاں پاکستان کی انہوں نے نیگیٹو امیج دکھانی, لیکن اللہ بھی تو اوپر ہے نا, وہ اللہ اتنا ہی پازیٹیو کر کے دکھاتا ہے. تو اب انہوں نے موویز بنائے. ہمارا بھارت کے لوگوں سے ظاہر ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ ہماری طرح عام انسان ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو RSS نامی گنڈے جمہوریت کے نام پہ جنہوں نے جو مسلط ہوئے ہیں, ان کی تمام چیزیں وہ مخفی ہو جاتی ہیں. لیکن اچھا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں نے گن دکھائی RSS والے کو دکھائی, وہ RSS کہتا ہے ہم RSS مودی کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بالکل اس کو گن کیوں دکھائی کہ بیٹا تم ہو ہی گنوں والے, تم ہو ہی دہشت گرد, تم ہو ہی آتنکوادی, تمہیں گن کیا میں پھول دکھاؤں. اور دوسری بات آپ نے بات کی, یہ آج سے نہیں ہوا. ٹرین حادثہ جو گجرات میں ہوا تھا جہاں پہ ہندو مارے تھے, ہندوؤں نے ہندو مار دیا اور الزام مسلمانوں کو 2000 اس مودی نے مسلمان مروائے وہاں. بالکل. ٹھیک ہے, یہ ایسی قوم ہے, ننگی لڑکی منی پور میں ہوگی نا, ننگی لڑکی, اس کو ننگا کر کے بگاتے ہیں, پیچھے بھاگتے ہیں کتے کی طرح. ٹھیک ہے, منی پور میں, ناگالینڈ, آسام, اتر پردیش, مہاراشٹرا, ان سب علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. کوئی ان کی ریاست سیٹ نہیں ہے, اندر سے ڈسٹرب ہیں, دنیا کو دکھانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹرب ہیں. تو RSS نے جتنے مسلمان کاٹے ہیں نا, استغفر اللہ, ان کو یہ اتنے ذہنی بیمار لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کتنی چھوٹے چھوٹے بچے مارے انہوں نے صرف. اور سب سے بڑی آپ چیک کریں, کہتے ہیں میں تو نام بھی نہیں, جے شری رام نہیں بولو گے تو مار دیں گے. مسلمانوں کو یہ لفظ بلواتے مارا انہوں نے. یہ سیکولر ہے بھارت ہے, مائی فٹ, یہ کیسا بھارت ہے سر. تو دوسری بات یہ کہ تو ان کو یہ ان کی سزا ہے, فوج ہماری سزا ہے ان کی, اور ان کو قیامت تک یہ پاکستان جو ایک بنایا نا اللہ نے, یہ قیامت تک ان کی سزا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور غزوہ ہند ہونا ہے, بالکل, اور اس کی ساری چیزیں یہاں سے ملتی ہیں, اور اسی فوج نے لڑنا ہے سر. تو اس لیے ہم فوج کے لیے آتے ہیں. اور آپ لوگ سوچتے ہیں یہ فوج کا ایجنٹ آ گیا جی, یہ آ گیا. بائی گاڈ, یہ مخلص ہو کے ہم کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہمیں کوئی کسی سے نہ لینا دینا ہے, ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے اپنے. بالکل, ہم مخلص ہو کے کسی اپنے فوج کے لیے اگر ہم مخلص ہو کے بولتے ہیں, جو بھونکتا ہے بھونکنے دیں اس کو, چاہے وہ بھارت کا ایجنٹ ہے یا کوئی بھی آ کے کر رہا ہے کرنے دیں اس کو. بلکہ باسط اب یہ دیکھیں, میں اکثر اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جس چیز پہ ہماری, جس کوالٹی پہ ہمارے دشمن کی چیخیں نکلتی ہیں, ایکچولی وہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور ہماری فوج پہ سب سے زیادہ کس کی چیخیں نکلتی ہیں؟ بھارت, اور بھارت کے یاروں کی, جو بھی بھارت کا یار ہے. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا مسئلہ کہ ہمارے اندرونی بڑے مسئلے ہیں, ایسے ہی ہمیں پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیتے. پیسہ پاکستان کے پاس بہت ہے, جتنا مرضی یہ چھپاتے پھرے نا, بہت ہے. فوج طاقتور, اندر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, تینوں چاروں جتنی بھی ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو پھڈے بازیاں کرتی ہیں نا, اس کا نقصان ہماری فوج کو ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں فوج کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے. فوج جہاں ہے وہاں پاورفل لگتی ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی سیاسی پارٹی کی حکومت جاتی ہے وہ آرمی پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے نا, دیکھیں اگر فوج ان میں انٹرفیئر نہ کرے نا, اس ملک کو کچا کھا جائیں. بالکل. انہوں نے ملیں نہیں بنائی, انہوں نے باہر پیسہ نہیں لے کے منی لانڈرنگ نہیں کی. فوج نے کہیں تو ان کو پکڑ کے رکھنا ہے نا, نیشنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو خیر وہ ہے, ہمارا ٹاپک نہیں ہے, چھوڑیں اس کو, جو مرضی کریں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں خدا را پاکستان کو گالی نہ دیں, پاکستان کے ساتھ اچھے رہیں جو بھی. ہاں اچھا, اسی پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ انڈیا کے خلاف اتنا یعنی بولتے ہیں, ان کے چینلز پہ آ کے ان کو انکاؤنٹر کرتے ہیں, کیا آپ کو بھارت سے کبھی کوئی دھمکی آئی ہے؟ بہت. ہو آپ کی سوچ, میں پھر سے بتا دوں کہ یہ میڈیا ایسا نہیں ہے وہاں علم جھاڑنے والی. یہ آپ کو بلاتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ آپ کی تذلیل ہو سکے. میں ان کا اسکرپٹ غلط آ جاتا ہوں ذرا,
ٹھیک ہے, میں غلط سائڈ سے ذرا آ کے ان کی بات لگا دیتا ہوں, باقی اور بھی بیٹھتے ہیں, آپ دیکھا کریں یہ کیا کرتے ہیں, ان کی آوازیں کام کر کے. اب تو لوگ تیز ہو گئے ماشاء اللہ, اور بھی سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ اب بہت سے لوگ یہ اسٹریٹجی اپنانے لگے کہ جہاں بھارتی ملے ان کو بے عزت کرو, جہاں انڈین ملے, سانپ اور انڈین ملے نا ان کو مارو. آپ دیکھیں نا اس فلم میں بھی, اس فلم دھرندر نے بھی اس کو پورے گلف میں جو ہے اس کو بین کیا ہے اس فلم پہ. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے برادری وہ ہنس رہی ہے. میری گالی کچھ کو بری لگتی ہوگی, یہ موویز کے تھرو جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں یا میڈیا کے, تو وہ بری نہیں. بالکل بالکل, میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نا میں کشمیری ہوں, اور ہم کشمیری جس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں قبر تک مخلص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کشمیر کی آڑ میں ہم چاہتے ہیں ہمارا کشمیر آزاد ہو, ہمارے کشمیر میں ریفرینڈم ہو, اس کے لیے آج تک پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, تو مخلص بیٹھے ہوئے. اس کی وجہ باسط کہ ہم نے جو بچپن میں جو بھارت دیکھا تھا, ایک اسٹیبلش لبرل اور ایڈمائرڈ ڈیموکریسی, کہ ہم ان سے بڑا سیکھتے تھے, لیکن آج ان کی فلموں کے ذریعے ہم جو گند دیکھ رہے ہیں. سر ہم نے تو بچپن میں اپنے گھروں میں نا لڑائیاں دیکھی ہیں, سچی بات بتاؤں, جنگیں ہی دیکھی ہیں, گولیاں اوپر چلتی دیکھی ہیں بھارت کی. میں تو بچپن سے بھی ان پہ لعنت بھیج رہا ہوں, میں آج بھی لعنت بھیجوں, میں قیامت تک ان پہ لعنتیں بھیجتا رہوں گا. اس کی وجہ ہے پیچھے خون ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہماری فیملی کے شہید ہیں. ٹھیک ہے, ہماری آج بھی زمینیں اس سائڈ ہیں مقبوضہ کشمیر میں. ٹھیک ہے, تو ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں, ہم کیا مانگتے ہیں ان سے؟ ہم کہتے ہیں بارڈر کھولو بھائی, یا بارڈر بس ایک چل رہی تھی ہماری کشمیریوں کی, سری نگر بس سروس, وہ بھی بند. ہم تو تڑپے ہوئے ہیں, ہم تو بھارت کو میں کہتا ہوں گالیاں کم ہیں, میں تو کہتا ہوں تول میں گالیاں دوں وہ بھی کم ہیں. لیکن ہماری آواز اوپر تک پہنچے نا, انٹرنیشنل کمیونٹی تک. سب کو پتہ ہے کشمیر ایک ایسا معاملہ ہے نا کہ جس کو پتہ نہیں کوئی سالو بھی نہیں ہونے دے رہا. ٹھیک ہے, سالو ہونا چاہیے, اور نہیں تو یہ تحریکیں کہیں اور موڈ لے گئی تو عوام خود بھی لے سکتی ہے, بڑا کچھ کر سکتی ہے. تو میں تو سب کو کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے پاکستان کو بڑا کردار اب یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ انڈیا آپ سے ڈرتا ہے. بے شک بھونکتے رہے میڈیا پہ, آپ کو اندرونی طور پہ یہ پتہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے, آپ لے سکتے ہو اور ان سے لو, ریفرینڈم تک لے کے آؤ. باقی کشمیریوں کی مرضی ہے نا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اچھا باسط, آپ کا تعلق کشمیر سے ہے. جی سر. لیکن کشمیریوں کی سمجھ نہیں کچھ خاص لگتی. کشمیریوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی, سب سے سمجھ آنے والے لوگ ہی کشمیری ہیں, نہیں مخلص لوگ ہی ہم ہیں. یہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی آپ سیاست دانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, کبھی پاکستان کے خلاف. آپ کشمیری عوام کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیں, کشمیر ایکشن کمیٹی تو ایک ایسی سمجھے جماعت یا گروہ بن کے باہر نکلا ہے جو عوام کے جو حقوق جو بھیڑیے کھاتے تھے نا, ان پہ یہ آ کے سوار ہو گئے کہ اب تم ہمارے حقوق نہیں کھا سکتے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا کہ ابھی پولیٹیکل الیکشن آ رہے ہیں تو سارے الیکشن کے سیاستدانوں کے پیچھے جا کے غلامی شروع ہو گئے. دیکھیں, یہ ہے اینڈنگ, کشمیر میں سیاستدانوں کی بالکل اینڈنگ چل رہی ہے. اس میں اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ نکلے تھے, آخر میں ادھر جانے کا پھر سوچیں گے کہ فائدہ ادھر ہے, ادھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایکشن کمیٹی کی طرف آئیں گے, بٹ اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ ایکشن کمیٹی ہی بہترین ہے, اور مڑ کے سارے ایکشن کمیٹی کی طرف آئیں گے. تو ان سیاستدانوں کی آخری جو ہے نا, آخری کوشش ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں, اور وہ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے یہ بھی آنا بند ہو جائیں گے. الیکشن بالکل قریب ہے, بٹ مجھے یہ انہوں نے آج نہیں, کشمیر 70 سالوں سے یہ نچوڑ گئے, آزادی کشمیر پہ کچھ نہیں کر سکے, کسی چیز پہ یہ سیاستدان نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا وقت اور دیکھیے گا, ان کے جلسوں میں بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. بے شک عوام میں تھوڑے سے مسائل ہیں, مفاد, ذاتی مفاد کی طرف, اجتماعی مفاد لوگ نہیں دیکھتے, بٹ اللہ کرے گا ہم وہ چینجنگز لائیں گے کشمیر کے اندر کہ وہ لوگ وہ چینجنگ وہ ضرور دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے صرف غلامی ہے. ان کو سرسری کرنا ہے آپ نے, فلاں صاحب مل لوں, اس سے مل لوں, اس سے مل لوں. یہ ایکشن کمیٹی کے اندر نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کا جو اس ٹائم سربراہ بھی ہیں, شوکت نواز میر صاحب بھی ہیں, نیچے بیٹھنے والا بندہ ہے, وہ عوام کے نوکر ہیں. یہاں عوام نوکر بنی ہوئی ہے ان سیاستدانوں کی. تو بات سمجھ گئے, یہ ہے ایکشن کمیٹی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بت ٹوٹیں گے, اور یہ تھوڑے عرصے اور رہ گئے, ان کا خاتمہ انشاءاللہ. آپ بھی تو الیکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر بندے کا حق ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ایکشن جو الیکشن میں آنے کے بعد کشمیر کو بھی بینیفٹ ہونا ہے, اور بھارتیوں کو اور تکلیف بھی ہونی ہے. بھارت تو پاکستان سے اگر کسی کو دشمن سمجھتی ہے, ایک اس ٹائم فوج کو سمجھتی ہے, دوسرا آپ کے بھائی کو ہی سمجھ رہی ہے, تو انشاءاللہ فائدہ ہونا ہے. نہیں, آپ الیکشن پہ کھڑے ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کر پائیں گے اپنے کشمیری عوام کے لیے؟ سر آئی سویئر میں وہ کر پاؤں گا جو تاریخ میں ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا. مائنڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. دیکھیں, کشمیر میں اتنے وسائل ہیں. ہمارے یہ سیاستدان اوپر ایک خزانہ ہوتا ہے, سانپ بن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اس خزانے پہ. کشمیر ایک خزانہ ہے, پانی اپنا,
کھیت اپنے, فروٹس اپنے, جڑی بوٹی اپنیاں, ہر چیز اپنی ہے قدرتی کشمیریوں کے پاس. آپ یقین کریں کشمیری, ہم ابھی بھی نا پانی صرف صاف باہر کے ملکوں سے لے رہے ہیں, اسپرنگ واٹرز. آپ کو پتہ کشمیر کے چشموں میں ایسا سا پانی ہے, یقین کریں ایسی نیچرل جڑی بوٹیوں سے ہو کے وہ آتا ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے اتنا بینیفٹ ہے. تو ہمارا کوئی برانڈ ہی نہیں نکالا آج تک انہوں نے. ہمارا سیب ہے, انڈیا کشمیر سے سیب پوری دنیا بھیجتا ہے, ہم ایران سے لے رہے ہوتے ہیں. پاکستان ایران سے لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے. پچھلی دفعہ جب ایران کی جنگ چل رہی تھی سیب بند ہو گیا تھا ہمارا. ہمارے کشمیر میں ایران سے اچھا سیب ہے, ہر قسم کا سیب ہے. اور ہماری کشمیر وہ کیا کہتے ہیں, ہر وہ چیز اگتی ہے جو دنیا میں کہتا ہوں اربوں کا پروجیکٹس ہیں. تو ہم اپنے بزنس پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں آپ یہ سوچ لیں, ہمارے ساتھ تو پورا دنیا اٹیچ ہے سوشل میڈیا پہ. ایک اسپتال نہیں بنا سکے اچھا ہمارے علاقے کی, جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, جیلم ویلی حلقہ 7 آزاد کشمیر میں, ایک اسپتال نہیں ہے جہاں کڈنی سینٹر ہو یا کڈنی کے ٹیسٹ ہوتے ہوں یا اوور آل باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہوں. ایک نہیں ہے. کوئی جگر کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا, کوئی دل کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا. شہر میں آنا پڑتا, اور شہر کے بھی اسپتال اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر ایمرجنسی کنڈیشن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسپتال تک نہیں پہنچ پاتا. ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے, زچے بچے کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے, ایسا کوئی اسپتال نہیں. ایک بڑا اسپتال نہیں بنایا. میرا سب سے بڑا پہلا مشن کیا ہوگا, 2 اسپتال اپنے علاقے میں بنانا. اگر حکومتی فنڈ آتے ہیں نہیں آتے, میں کہاں سے لاؤں, کیا پروجیکٹ لے کے آؤں, لوگ آئیں گے وہاں لگانے کے. یعنی یہ سب کچھ آپ سیاست میں آ کے, آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, یعنی سیاستدان بن کے آپ یہ کام کریں گے. میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں. میں نے تو ابھی اعلان کیا ہے, ابھی بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے تھے, بٹ اب سردیاں آ گئی ہیں. اگر میں نہ بھی بنا تو میں پھر بھی کروں گا, ٹھیک ہے. بٹ جو میں سیاست میں آ کے آپ پاور میں آتے ہو تو دنیا کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ ہے. جو یہ کہ میں تو کسی کام کے پیچھے لگتا ہوں, میں لگ جاتا ہوں. آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, بہت عرصہ ہو گیا. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے, یاد ہے نا, تو ہم نے جو پلان کیا آج تک ہوا نہیں ہوا. تو اب میرا پلان ہے کہ اپنے لوگوں کو اس غلامی سے نکالنا, ان سیاسی جماعتوں سے نکالنا. اور میں اسی لیے میں جا سکتا ہوں کسی سیاسی جماعت کی وہ کر کے منتیں کر کے, میں آزاد امیدوار لڑ رہا ہوں. نہیں, لیکن نہیں, آزاد بن کے. بے شک آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے, لیکن اگر آپ رکن بن جائیں گے, پالیٹکس میں آ چکے ہوں گے, تو پھر آپ سیاستدانوں کی مخالفت کیسے کریں گے کہ سیاست سے نکال کے پھر سیاست میں آپ ان کو. سر دیکھیں, سیاست تو عبادت ہے, یہ تو نہیں سیاست غلط ہے, سیاستدان غلط ہیں. جب میں آؤں گا, مثال کرتا ہوں, میں نے اپنا ایک بڑا وادی لیپا وہاں ہاسپٹل بنا دیا. میں نے گلی کے اس پار ایک بڑا ہاسپٹل بنا دیا جہاں ہلکے کے پورے لوگوں کے لیے آسان ہو آنا جانا. تو مجھے بتائیں اس میں کیا تنقید ہوگی؟ مجھے کیا لینا دینا باقی سیاست, جو مرضی کریں اس کے لیے ایکشن کمیٹی ہے نا, وہ کر لیں, ان سے لے لیں گے. یہ بات تو ہر سیاستدان کرتا ہے کہ جب میں آؤں گا آپ مجھے ووٹ دیں, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. لیکن بعد میں جب ٹینیور گزر جاتا ہے, میں حلف اٹھاتا ہوں جی, کیونکہ زندگی 4 دن کی ہے. ہمارے یہ جو ہاتھ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ مٹی کا ڈھیر ہیں. کچھ عرصے بعد یہ زمین میں پڑے ہوں گے اور قیامت تک ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور پیسہ الحمدللہ اس ایج میں بھی نا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مجھے تو چلتی پھرتے, اللہ خدا گواہ, پتہ نہیں یہ اچھی چیز ہے بری, مجھے اگلے لوگوں میں کفن نظر آتا ہے کہ یار یہ بھی دیکھیں ایک دن ڈیتھ ہو جائے گی. بڑے رنگینیوں کو دیکھتا ہوں, میں کہا اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی, میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی, ہم سب کی ڈیتھ ہو جائے گی, ہر چیز فنا کی طرف جائے گی. مجھے سیاست کے لیے اپنے وہ غریب, جب یہاں میں آپ کو پتہ ہم ہر عیاشی دیکھ چکے ہوئے ہیں لاہور میں بیٹھ کے. ہم آپ مجھ سے بہتر آپ میرے خیال میں اور کوئی نہیں جانتا ہوگا, ہم کافی عرصے سے ہم ساتھ. تو ہم سب کچھ, میں جب وہ چیزیں مس کرتا ہوں نا, اب میں بیمار ہوتا ہوں یا میرا کوئی بیمار ہوگا, ہم فوراً کتنے بڑے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. ہماری روڈز یہاں کتنی اچھی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں کی روڈ, چھوٹی سی روڈ دیتے ہیں نا سر, چھوٹی سی روڈ, وہ پگڈنڈیاں چھوٹی سی پکی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا کچھ کر دیا, اور لوگ خوش. پتہ نہیں لوگوں کا ذہن کیا ہے, انشاءاللہ اس کو نکالیں گے, ان چیزوں بتائیں. افریقہ کے جنگلوں میں بھی روڈیں ہیں سر, اور اس سے اچھی روڈز ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں جہاں وہ ہنا لالا ہو جو نہیں ہوتے, وہ ان تک روڈیں پہنچتی ہیں یقین کریں, تو ان تک روڈز پہنچتی ہیں, تو یہاں یہ خوش ہو جاتے ہیں. اور نہیں بھائی, ترقی کسی اور چیز کریں. سوئٹزرلینڈ دیکھیں, کشمیر سے پیارا ہے نہیں ہے آپ کا. میرا تو یہ پلان ہے, میں بچوں کے لیے اچھی پارکس بناؤں. میرا یہ پلان ہے کہ میں وہاں پر سپورٹس کے کمپلیکس بناؤں اللہ کی مدد سے. تو انشاءاللہ دوسرا دنیا کا بزنس لانا میرا کام ہے. سارے اوورسیز آپ کو پتہ ہے بھائیوں والے
کتنے لوگ ہیں ابھی کہوں یار یہ کام کرو وہ شروع کر دیں گے, بٹ پہلے ہم نے ان غلامی سے بھی تو نکالنا ہے نا. یہ بھی تو میرا فرض ہے. مجھے جس علاقے نے عزت, جہاں سے میں نکلا ہوں, جہاں کی پہچان بن کے نکلا ہوں, تو میں اس علاقے کے لیے اگر سوچوں گا نہیں, میں اس کا فیوچر نہیں سوچوں گا, تو پھر آخرت تو میں اللہ کو تو جواب دینا ہے. اللہ مجھے کہا کہ تجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچایا ہے. لیکن باسط بھائی ویری سوری ٹو سے تمام سیاستدان ایسا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن جب وہ اپنا ٹینیور گزار دیتے ہیں تو پھر وہ اداروں پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. میں دنیا دو ہو جائے, میں چیلنج کرتا ہوں. ہاں, ایک سیاستدان کا وہ لیڈر ہوتا ہے, اس کا ذہن ہوتا ہے کہ کیسے ترقی دلانی ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے, اداروں کچھ نہیں بچتا, اداروں سے وہ لینا چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں, خلاف بول کے اپنے آپ کو ہٹ کرتے ہیں. ویڈیو ریکارڈ ہوگی اور اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ میں جو کروں گا اپنی ہمت پہ کروں گا. اس میں نہ فوج بیچ میں, اگر ہاں فوج مجھے روکتی ہے کہ اسپتال نہ بناؤ, پھر تو غلط ہے نا سر. پھر کہوں گا ہاں فوج کیوں کہہ رہی ہے مجھے اسپتال نہ بناؤ. فوج مجھے روکتی ہے ہاں بھائی کشمیری کسی بھی غریب کے لیے راشن نہ پہنچاؤ, اچھے کاموں سے فوج کبھی نہیں روکتی سر, کبھی نہیں روکے گی. وہ میرا کام ہے اس کو ڈیولپ کرنا, وہ فوج کا نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں ابھی ہمارے علاقے میں کتنا بجٹ ملا ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے. خیر یہ میں ابھی کچھ وجہ میں باتیں نہیں کرنا چاہتا, بٹ سیاستدان جتنے بھی آئے انہوں نے مال کھایا ہے. فار ایگزامپل 7 ارب کا بجٹ ملتا ہے ایک MLA کو, مثال کرتے ہیں. 1 ارب میرے علاقے پہ لگ جائے, سونا بن جائے میرا علاقہ یار. اتنا بڑا تو علاقہ ہی نہیں ہے. 3 ارب لگ جائے, ٹھیک ہے, 1 ارب میں ایک اچھا اسپتال نہیں بن سکتا. ایسا ہی ہے. میں اب کیا بولوں اس پہ, لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. اگر لوگ سمجھیں گے نہیں تو ہلاکت ہے, اگر سمجھیں گے تو خدا کی قسم اسی میں کامیابی ہے. اور میں تو حلف اٹھاؤں گا کہ میں 1 روپیہ بھی عوام کا ادھر سے ادھر کروں تو مرنا تو ہے نا. جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں سر, جوانوں کی, تو اس سے مجھے یہ دنیا کچھ نہیں لگتی. میں آپ کو سر ہے بے شک اللہ نے دعا پہلے دنیا کے لیے کہا کہ دنیا کے لیے دعا مانگو اور آخرت کے لیے مانگو, بٹ اصل تو آخرت ہے. اللہ کو قبر میں جاؤں گا, سب سے بڑا صحابی سیاستدانوں کون ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں رہبری نہ مانگو, ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں, جب میں نے لوگوں کے حال دیکھے نا, میں کہتا ہوں یہ زندگی نہیں ہے. یہ مالے ڈالنے کا جو کلچر ہے ہمارے علاقے میں نا, سیاستدانوں کو مالا یہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیں اور آپ غلام ہو. ہم تو نوکر بن کے عوام کے, اللہ کی قسم ان کے نوکر جتنے وہ جس حال میں ان کے نوکر بن کے بھی کام کریں کم ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کریں گے. آپ دیکھیے گا, آپ بھی ادھر ہیں. جب انشاءاللہ اللہ نے فتح دی, دینے والا رب کی ذات ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہی حالات کو بدلتا ہے. تو آپ ہی بیٹھے ہوں گے یار کہ اس بندے نے ٹھیک کام کیا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس کار خیر میں جو ہے وہ آپ کو برکت دے, اور آپ واقعی مطلب جو ہے وہ عوامی خدمات کا جو آپ وعدے کر رہے ہیں, جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے, وہ آپ اس میں کامیاب ہوں. سر چھوٹی چھوٹی چیزیں, قسم خدا کی بجٹ اتنا نہیں لگتا. شہد ہے, کشمیر ہمارے علاقے جیسا شہد پوری دنیا میں نہیں. ابھی میں ایک علاقے کا نام نہیں لوں گا, منتھلی 7 چھوٹا سا علاقہ ہے, 7 سے 8 کروڑ شہد سے بناتے ہیں. لیکن باسط بھائی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاستدان الیکشن بعد میں بدل جاتے ہیں, آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ عوام بھی اب ان کی باتیں سن سن کے تنگ آ چکی ہے یہ عوام. بالکل. لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو جب قبر کو بتا دیا کہ اس میں قبر ہے, اللہ ہے, اور اس میں کوئی لالچ نہیں, ہمارا کام چل رہا ہے الحمدللہ. اگر ہمیں کرپشن کرنی ہوتی نا, جتنی میرے کام کے اندر کرپشن ہے نا, ہم نے وہاں نہیں کی سر, اتنی دنیا میں کہ نہیں ہے. میں مہینے کا 50-60 کروڑ اندر کر سکتا ہوں, ایسے کام پتہ ہیں, بٹ اللہ کی لعنت ہے کہ میں اس میں کرپشن کر کے کماؤں اور آخرت میں حساب ہی نہ دے سکوں. تو مجھے لوٹنے کے لیے اپنی عوام ملی ہے, وہ غریب جو پہاڑ برفوں میں بند ہو جاتے ہیں, غریب لوگ مجھے وہ ملے, میں ان کو جا کے تنگ کروں. لعنت نہیں میری زندگی پہ, میں ان کو تنگ نہیں کروں گا, لیکن ان کو انشاءاللہ تعالی دنیا کی بہادر قوم بنانے میں پورا کردار ادا کروں گا. باقی اللہ مدد کرنے والا, انسان کی صرف بات ہوتی ہے, لیکن اللہ سے یہ امید ہے کہ میرے لوگ جو بنیں گے حلقہ اسپیشل 7 کے, انشاءاللہ وہ چاہے ہماری ایکشن کمیٹی ہو, اس کو ضرورت ہوں گے تو پتہ چلے گا کوئی عوام نکلی ہے, ایسا بنائیں گے ان کو, مزاحمت بھی کریں گے اور دنیا میں اچھی زندگی بھی جئیں گے. ان کا حق ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے یہاں میں لاہور میں عیاشیاں کر رہے ہیں, میں بیٹھا ہوا عیاشیاں کر رہا ہوں, تو میرے اس بارڈر پہ جو میرے لوگ رہتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی زندگی کیا اسی طرح کہ ہاں ہم چلے جائیں گے بس رخصت ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ کیوں یہ عیاشیاں نہ دیکھیں؟ ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میں دیکھیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں کچھ عرصے میں, یہاں کیا کیا نہیں سب کچھ ہے, لیکن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ اپنے بچوں کی تعلیم پہ سب سے بندہ فوکس کرتا ہے, وہ بھی ادھر لے کے جا رہا ہوں کہ یار نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا باسط بھائی, کیا یہ ضروری ہے
کہ فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے انسان کو ایونچولی سیاست کا ہی سہارا لینا پڑے؟ ضروری نہیں ہے، بٹ کہیں ضروری بھی ہے. ضروری اس لیے ہے کہ سیاست میں سب سے بڑا بجٹ جو ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. میں آپ کو ایک حلقے کا 7 ارب اگر بجٹ ایک ایم ایل اے کو ملتا ہے، وہ ضائع کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، اس کو تو کہیں لگانا ہے. عوام کا پیسہ ہے، عوام کا ٹیکس ہے، وہ کہاں لگے گا؟ جو آپ نے سیاست کے علاوہ کام کرنے ہیں، وہ سیاست میں آ کے وہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں سیاست کے جو پیسہ ہے وہ کہاں لگے گا؟ آپ بات سمجھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیاست سے ہٹ کے بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہٹ کا کام سیاست کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کہاں سے آئے ہوئے سیاستدان؟ یہ بھی ہماری طرح پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور فیلڈ میں ہٹ ہوتے ہیں، یعنی پاپولر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پاپولیرٹی کو کیش کروانے کے لیے بعد میں سیاست میں آ جاتے ہیں، چاہے کوئی پلیئر ہو، کوئی فنکار ہو. ٹھیک ہے، کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، میرا حلقہ ایک چھوٹا سا ہے. پاپولیرٹی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں انڈین میڈیا کرنے کی میرے اور ٹرکس تھوڑی. انڈین میڈیا پہ کچھ دکھا دیا پاپولر. یہ زندگی عارضی ہے، ٹھیک ہے، یہ شہرت عارضی ہے. شہرت سب اللہ کی ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ ہے. سلیبریٹی وہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا مشہور ہو کے مجھے مل جائے گا؟ مجھے کیا کر لوں گا؟ کتنا پیٹ بھر لوں گا؟ اس توند کو کتنا بھروں گا؟ یہ توندیں نہیں بھرتی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا ہی کھا بٹے کھانے میں نے کیا کھا لینا ہے دنیا میں؟ کیا عیاشی کر لینی ہے؟ جو مزہ اپنے بزرگوں، اپنے لوگوں کو، کسی کو ان کو چھوڑ دیں. لاہور میں بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو ایک دن کی اسمائل دینے میں آتا ہے نا، وہ اس عیاشی سے چیز ہی کوئی نہیں ہے. کسی کے چہرے پہ ایک اسمائل کریٹ کرنا کی خوشی اندر سے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں. چلیں، میں خیر آپ کے شو کے توسط سینڈ پہ یہی ہے، میں ہلکے والوں کو بھی دکھوں گا کہ آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ ان سے چھوڑیں، ان کی جان چھوڑیں. بڑے لوگ آئیں گے رستے میں ہمارے، آپ دیکھنا جو حق کا رستہ ہوتا ہے اس میں مشکلات زیادہ آتی ہیں، آئیں گے، بٹ ہم سب نے مل کے اس کو عبور کرنا ہے. آپ نے اس وقت کسی سیاستدان کو، یا سیاست نوجوانوں کا کام رہ گیا آگے، ہم نوجوان ہی مل کے کر سکتے ہیں. آپ نے اوپر سے ملیں، ان کو مالے نہ پہنائیں، سلام دعا بھی کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں بھی. ووٹ صرف آزاد امیدوار آپ کے بھائی سید باسط علی کو ہی دیں. یہ تو آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں، بالکل. کیوں مارکیٹنگ؟ کیوں ہم لوگوں کی کرتے ہیں، اپنی کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا، آپ اینڈ پہ بھارتی میڈیا کے لیے آپ نے کون سی دعا تیار کی ہے؟ سر اس کو دعا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں گندی غلیظ بد دعا تیار کی ہے. بد دعا بھی نہیں ہے، گالیاں. میں تو کہتا ہوں ایسا غلیظ میڈیا جو آپ کے ملک کے خلاف سازشیں کرتا ہو، اس کو صرف ادھر جا کے کوئی علم نہ جھاڑو. وہ علم سے 10، ان کے پاس بھی اتنا ہی آگے، وہ پڑھے، ان کے اسکول کا سسٹم زیادہ اچھا ہے ہم سے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے 10 چیزیں زیادہ جھاڑیں گے. آپ ان کو صرف بلائیں. وہ اگر آپ کو کہیں ہاں بھائی عاصم منیر یہ ہے، اس کو کہتے تیری ایسی دی تیسی، تو بے غیرت، تیری جو بھی. اب آپ کا تو، ہمارا تو پازیٹیو شو تھا، ہم بری باتیں نہیں کر سکتے، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں. بٹ اگر وہ کہتے ہیں تمہارے ملک کے نواز شریف ایسا ہے، اس کو تیرے مودی کی ایسی. تمہارے ملک کا عمران خان ایسا، اس کو تیرے مودی کی ایسی. ان کو پھیرو، ان کو جتنی بات کریں گے ان پہ. میں آپ کو، اگر آپ نے علم جاننا ہے، PhD والے بٹھا دو جا کے، وہ ان کی بھی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے. مکالمے کرا لو، کہیں لائیو تھیٹر لگا لو، بٹ جو کم ٹائم ملتا ہے، 5 سیکنڈ ملتے ہیں، اس میں ایسا جملہ ٹھوک دو کہ ان کو مرچیں وہاں لگیں جہاں لگنی چاہیے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان، میڈیا کے بہترین مجاہد، کہ جو کہ بھارت کے خلاف اگلی صفوں میں ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں. اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہم آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.